آپ اس کی تعمیرات کے بارے میں دو چیزیں دیکھیں گے جن پہ انہوں نے بڑا زور دیا ہے، ایک پانی اور دوسرا بارہ دری، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ علاقے گرم تھے تو ان کی ٹھنڈک کے لیے انہوں نے یہاں پہ نہری نظام اور بارہ دری بنوائی تاکہ اس کے ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے اور پھر وہ اس کو انجوائے کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے دو، ایک یہ اور ایک یہ، ان دونوں پوائنٹوں پہ جن کا نام انہوں نے رکھا ہے سون اور بھادو، ان دونوں پوائنٹوں پہ بارشیں، جب بارشیں ہوتی تھیں تو اس کی خوبصورت منظر کشی کو وہ انجوائے کرتے تھے، اور اسی لیے یہاں پہ جو سون اور بھادو کی بارشیں تھیں وہ اس کو انجوائے کرتے تھے۔ اور اگر نیچے آپ نظر دورائیں تو یہ ہے چینی خانہ، اس کا نام ہے چینی خانہ۔ نیچے چل کے چینی خانہ کے بارے میں بھی آپ کو اس کی بتاتے ہیں۔ آئیں اب ہم آپ کو چینی خانہ کی ہسٹری کے لیے نیچے لے چلتے ہیں۔ تو اب ہم موجود ہوئے ہیں چینی خانہ، جس کا ہم وزٹ کرنے کے لیے نیچے آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جی چینی خانہ۔ دن کے ٹائم ان کے اندر پھول رکھے جاتے تھے اور اوپر سے ساتھ میں جو پانی گرتا تھا وہ اس کا جو دلکش منظر تھا اس سے یہ انجوائے کرتے تھے، اور رات کو اس میں چراغ جلاتے تھے اور اوپر سے پانی گرتا تھا۔ یہ ہمارا ایک ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے یہ مغل شہزادیوں کو بہت ہی پسند تھا، اور خاص طور پر اورنگزیب کی بیٹی شہزادی زیب النساء نے یہاں پر بیٹھ کر شاعری کی، اور اس وجہ سے یہ بہت ہی فیمس ہے۔ تو آئیں اب ہم چلتے ہیں آپ کو لے کے تیسرے اور آخری طبقے پر۔ یہ ہم اب آگے ہیں، اس حصے کو کہتے ہیں حیات بخش۔ یہ اب ہم موجود ہیں حیات بخش پوائنٹ پہ۔ حیات بخش پوائنٹ پہ اس کی یہ ہسٹری ہے حیات بخش پوائنٹ کی کہ یہ اس دور کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اس کو جو ہے عوام کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ یہاں پہ عوام کے لیے یہ طبقہ بنوایا گیا تھا۔ یہاں سے اس کا منظر دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ ہم اس وقت تیسرے اس کے پوائنٹ پہ موجود ہیں، اور جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جو ہے وہ اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے، جس کا نام میں نے آپ کو بتایا فیض بخش ہے، اور اس کے اوپر جو تھرڈ پوائنٹ ہے، تھرڈ پوائنٹ کا جو نام ہے وہ ہے فرح بخش، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے باغ کا یہ ٹوٹل اسٹرکچر تھا جو انہوں نے بہت ہی خوبصورت بنایا، اور اس کی مزید دلچسپ ہسٹری میں آگے جا کے آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ شاید آپ نے نہ سنی ہو، اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ اس باغ کو کیوں بنایا، کس لیے یہ باغ 40 ایکڑ پہ باغ بنایا، اس دور کا 6 لاکھ خرچہ کیا، تو اس باغ کو کیوں بنایا بادشاہ شاہ جہاں نے، جس وجہ کے لیے یہ باغ بنایا۔ آئیں اب ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں، وہاں پہ لاسٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہترین معلومات ہم دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ گیٹ موجود ہے تیسرے طبقے حیات بخش پہ، یہاں سے یہ گیٹ اب بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے بادشاہ سلامت جو ہے وہ ان ہوا کرتے تھے، ان ہو کے یہاں سے گزرتے ہوئے بادشاہ حیات بخش سے جایا کرتے تھے۔ ان کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے فیض بخش سے گزرتے ہوئے وہ اوپر فرح بخش اپنے مقام فرح بخش پہ جایا کرتے تھے۔ آپ اس کی تعمیرات کے بارے میں دو چیزیں دیکھیں گے جن پہ انہوں نے بڑا زور دیا ہے، ایک پانی اور دوسرا بارہ دری، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ علاقے گرم تھے تو ان کی ٹھنڈک کے لیے انہوں نے یہاں پہ نہری نظام اور بارہ دری بنوائی
تاکہ اس کے ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے، اور پھر وہ اس کو انجوائے کیا کرتے تھے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی یہ جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے، بادشاہ نے کیوں بنایا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے جو ناظرین ہیں، اپنے بھائی ہیں، ان کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتا دوں، زیادہ انتظار نہ کرواؤں کہ یہ بادشاہ نے اس کو کیوں بنایا۔ تو دوستو، اس کی ہسٹری کی اگر ہم بات کریں کہ اس نے کیوں بنایا بادشاہ شاہ جہاں نے، تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بادشاہ شاہ جہاں جو ہے کشمیر گئے۔ کشمیر ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں جو کہ بادشاہوں کا فیوریٹ پوائنٹ ہے۔ تو بادشاہ شاہ جہاں کشمیر گئے، کشمیر سے واپسی پہ شاہدرہ کے مقام پہ اپنے والد شہنشاہ جہانگیر مزار پہ رکے۔ مزار کے قریب ایک باغ دلکشاں جو کہ اب ختم ہو چکا ہے، بہت ہی خوبصورت باغ تھا، اس باغ کے قریب رکے، وہاں پہ رات رکے، اور رات کو انہوں نے شاہ جہاں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے جس کو لوگ ارم کے نام سے پکار رہے تھے، باغ ارم۔ ارم کا مطلب ہے جنت کا باغ۔ وہ باغ اس کو خواب میں جو دیکھا وہ بہت پسند آیا۔ وہ صبح اٹھا اور اس نے اٹھتے ہی اپنے وزیر علی مردان اور اپنے دوسرے وزیروں سے کہا کہ ایک باغ تعمیر کروایا جائے۔ تو پھر انہوں نے لاہور میں یہ شالامار باغ تعمیر کروایا۔ اور اس کی بہت ہی دلچسپ حقیقت ارائیں برادری کے لیے یہ تھی کہ یہ جو شالامار باغ کی یہ جگہ ہے یہ ارائیں برادری کی تھی۔ ارائیں برادری نے یہ ٹوٹل جگہ جو ہے یہ ہدیے کے طور پہ بادشاہ کو دی۔ تو بادشاہ نے انہیں کہا کہ یہ ساری زندگی آپ کی نگرانی میں رہے گا۔ سکھوں کے دور میں اس باغ سے بہت سی چیزیں چوری ہوتی رہیں، پتھر تک چرا لیے گئے، اور رنجیت سنگھ کانا، سکھوں کا ہی سردار رنجیت سنگھ کانے کے دور میں یہ ریسٹور ہوا پھر۔ اور لیکن اس کی دلچسپی یہ ہے کہ یہ تب بھی، اس کے بعد بھی، رنجیت سنگھ کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی یہ ارائیں برادری کی زیر نگرانی رہا۔ 1963 میں آ کے یہ جو ہے یہ ارائیں برادری سے یحییٰ خان کے دور میں ایک آرڈیننس پاس ہو کے ارائیں برادری سے یہ گورنمنٹ کے تحویل میں چلا گیا۔ اندر میلہ چراغا بھی لگا کرتا تھا جو کہ آہستہ آہستہ باغ کے باہر کے اطراف لگنا شروع ہو گیا، وہ کم ہوتا ہوتا اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ تھی آج کے ہمارے اس باغ کی تاریخی پس منظر۔ آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں ختم۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا ڈیر و خیال رکھیے گا۔ اپنے بھائی افتخار احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔